एक कमांडर है जो कि अमेरिका जा पहुंचा है और वहाँ पे उसको नज़र आ रहा है अनगिनत दौलत, अनगिनत रिसोर्सेज, ज़मीन। लेकिन एक मसला है, वहाँ लोग हैं और वो उन लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बस मार देना चाहते, वो चाहते हैं कोई वजह हो। अब आप इन सारे लोगों से छुटकारा चाहते हो, लेकिन लीगली आप एक लाइसेंस चाहते हो टू किल। अब ये लाइसेंस आपको मिलता है लाइसेंस की शक्ल में नहीं, एक कागज़ की शक्ल में। ये है कहानी एल रिक्वायरमेंटो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारी मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद कर सकते हैं। आप पेट्रियन पे जाके हमारे पेट्रियन बन सकते हैं या आप इस यूट्यूब चैनल के मेंबर बन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर भी मदद कर सकते हैं या आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब कुछ तो ज़रूर कीजिएगा, इससे भी हमारी बहुत मदद होती है। शुक्रिया। द रिक्वायरमेंट ऑफ 1513 ये एक डॉक्यूमेंट होता है, कागज़ होता है जो कि तकरीबन 1000 लफ्ज़ों से बना हुआ होता है और ये साबित होता है एक परफेक्ट हथियार स्पेनिश एम्पायर के लिए करोड़ों लोगों को कत्ल कर देने के लिए। तो अब कहानी कुछ ऐसी है कि जब स्पेन अपना सफ़र शुरू करता है अमेरिकाज़ के अंदर, अपना जो वहाँ के लोकल लोगों को मार के उनकी ज़मीन लेने का प्रोसेस शुरू करता है, कॉन्क्वेस्ट का, तो ये करने के लिए अब स्पेनिश एम्पायर चाहती थी कि कोई वजह हो अच्छी उनके पास। वो ये नहीं चाहते थे कि जी हम ज़मीन के लिए, पैसे के लिए हमने उसी कर दिया। वो चाहते थे कि ये एक हम कह सकें कि जी हमारा हक बनता था और हम किसी तरह इसको जस्टिफाई कर सकें इस जंग को। जो डॉक्यूमेंट था द रिक्वायरमेंट, वो बेसिकली ये कहता था कि आप जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको मौका दें 2 चीज़ें मानने का। पहली तो ये कि कैथलिक चर्च और पोप ही सही रास्ते पे हैं, वो माने कि वो ठीक हैं। इसके बाद वो जो स्पेनिश मोनार्की है, जो स्पेन के हुक्मरान हैं, उनकी अजमत को, उनकी ताकत को भी माने। तो जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो शुरू ऐसे होता है कि वो मुझसे कहता है कि आप जो वाहिद ठीक मज़हब है, जिस इस केस में वो कहता है कि जो क्रिश्चियनिटी है, आप उसको तस्लीम कीजिए और आप मानिए कि ये चर्च, ये पोप, यही बेहतर तरीका है, ये ठीक रास्ते पे हैं और आप गलत रास्ते पे हैं। और आप ये भी मानिए कि जो स्पेन की जो एम्पायर है, जो मोनार्की है, वो सही असली हुक्मरान है। आप ये चीज़ें मान जाएंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। फिर इसके बाद वो उन्हें डराने धमकाने का एक किस्म का काम शुरू करते हैं और वो डॉक्यूमेंट आगे जाके ये कहता है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो अल्लाह की मदद से हम आपके ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती आएंगे और हम जंग करेंगे हर चीज़ से और हर जगह जिस भी तरह हम कर सकें, और हम आपको फोर्स करेंगे कि आप हमारी बात मानें, आप चर्च को, हिज मैजेस्टी को मानें। अगर आप ये नहीं करते तो हम आपकी बीवियां, आपके बच्चे, इन सब को ले लेंगे और ग़ुलाम बना लेंगे। हम आपकी सारी चीज़ें ले लेंगे और हम आपको वो सारी बुरी चीज़ें करेंगे जो कि एक लॉर्ड कर सकता है अपने सब्जेक्ट्स को जो कि उसकी बात नहीं मानते। और इसके बाद रिक्वायरमेंट जो है वो ब्लेम करता है कि अगर तो इंडिजिनस लोग नहीं तस्लीम करते हमारी सारी बातें, तो जो उनके साथ बुरी होगी उनके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। वो कहता है डॉक्यूमेंट कि, और मैं ये बात बता रहा हूँ कि इसके बाद जो अमवात, जो नुकसान और सब कुछ होगा, ये आपकी अपनी गलती होंगे, हिज मैजेस्टी की नहीं होगी, ना ही मेरी, ना ही उन लोगों की जो कि मेरे साथ आए हैं। तो ये लुबे लुबाब है कि ये डॉक्यूमेंट आखिर कहता क्या था लोगों को। अब इस डॉक्यूमेंट के बारे में स्पेनिश क्राउन एक लॉ बनाती है, एक कानून पास करती है कि एक तरीक़ेकार है पूरा। आपने जब भी कहीं जाना है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपने उनको ये डॉक्यूमेंट कम से कम 3 दफ़ा पढ़ के सुनाना है और उन्हें आपने टाइम देना है कि वो लोग सोचें इस डॉक्यूमेंट के बारे में और वो लोग जवाब सोच के दें। अगर वो नहीं मानते तो फिर आप उन पर हमला बोल सकते हैं और इस तरह ये हमारी गलती नहीं, उनकी अपनी गलती होगी क्योंकि उन्होंने हमें तस्लीम नहीं किया। और जब ये डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो ये भी शर्तें थी कि वहाँ पे एक प्रीस्ट और एक नोटरी, एक क्लर्क होना ज़रूरी है। अब ये तो था जो उन्होंने लॉ बनाया। अब जो असलियत में चीज़ें होती हैं तो वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं। अगर आप कहानियाँ देखें, जैसे कि जो फेमस स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स हैं जिन्होंने जाके अमेरिकाज़ में बहुत ज़्यादा जगह कॉन्कर की, तो उन जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर्नैन कोर्टेज़, ये वो आदमी है जिसने एज़टेक एम्पायर गिराई, और एक और आदमी है फ्रांसिस्को पिज़ारो, ये वो है जिसने इंका एम्पायर
کے اندر تباہی پھیری. تو جب آپ ان کی کہانیاں اور آپ مختلف کانکوسٹاڈورس کی کہانیاں دیکھتے ہو جو اصل میں انہوں نے اس قانون کے ساتھ کیا وہ بہت ہی عجیب ہے اور بہت ہی بیہودہ قسم کی حرکتیں ہیں. اب ہسٹورینز کہتے ہیں کہ عموماً اس قسم کے واقعات نوٹ ہوئے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ جو اسپینش ہیں یہ اپنی داڑیوں کے اندر ہی یہ پورا کا پورا ممبل سا کر کے نا پڑھ دیتے تھے پیپر. اور یہ پڑھتے کہاں تھے؟ اپنی ہی شپس کے اوپر، اپنی بحری جہازوں کے اوپر رہتے ہوئے ابھی تک یہ زمین پہ بھی نہیں پہنچے ہوتے تھے. تو جو لوکل عوام تھی، جو انڈیجنس لوگ تھے کسی جگہ کے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ پڑھا ہے، کوئی شرطیں رکھی ہیں، ہم کچھ مان سکتے ہیں. اور وہ بس حملہ بول دیتے تھے کہ جی ہم نے پڑھ دی تھی، انہوں نے نہیں مانی. اور بھی واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں، جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ ریکوائرمنٹوں جو ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں اور جب اٹیک کر دیتے ہیں اور لوکلز بھاگ رہے ہوتے ہیں ان سے، تو اس پیپر کو کرمپل کر کے اس کو چڑمڑ کر کے ان کی طرف پھینکتے ہیں، ان کی پیٹھ کی طرف. ایک اور بہت فیمس کہانی ہے ہرنین ڈے سوٹو کی پارٹی کے ساتھ جو ہوتی ہے کہ اس میں جو کلرک ہوتا ہے جس نے پڑھنی ہوتی ہے یہ ریکوائرمنٹ، وہ جو ہے وہ پڑھتا ہے 3 دفعہ پڑھتا ہے، لیکن وہ اتنی دور سے پڑھتا ہے، اتنی دور کھڑے ہو کے کہ کہیں وہ جنگ کے اندر انوالو نہ ہو جائے، اس پہ اٹیک نہ ہو جائے، تو کسی کو اس کی آواز ہی نہیں آتی. اور سب سے مزے کی بات، اب آپ سوچیں یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اسپینش میں ہے اور جو لوگ ہیں امریکاز کے وہ تو اسپینش نہیں بولتے تھے، ان کی تو اپنی زبانیں تھیں. تو اس ڈاکیومنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انکریج کر رہے ہیں، بہتر ہوگا اگر آپ ٹرانسلیٹ کرو اور ٹرانسلیٹ کر کے انہیں سناؤ تاکہ انہیں سمجھ آئے، لیکن ضروری نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے کوئی اتنی محنت کیوں کرے. عموماً اسپینش کانکوسٹاڈورز اس ڈاکیومنٹ کو اسپینش یا لیٹن میں پڑھ کے کام ختم کرتے تھے. جو لوگ تھے جو سن رہے ہوتے تھے ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بولے ہیں، مطلب کیا بات کیا ہوئی ہے، کچھ ان کی زبان میں نہیں ہوتی تھی یہ بات. تو مختلف ہسٹورینز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ تھا ایل ریکوائرمنٹو، یہ ایکچولی لوکل لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوکل عوام کو موقع ملے اس خون خواری سے، اس قتل و غارت سے بچنے کا. یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو اسپینش لوگ ان پہ حملہ بول رہے ہیں ان کا ضمیر صاف ہو، ان کو کوئی مشکل پریشانی نہ ہو، وہ سوچیں کہ ہاں یار ہم نے موقع دیا تھا، یہ نہیں مانے. تو ایک بہت دلچسپ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا ایسے ہی ہوتا تھا کہ سارے یورپینز جو کہ جاتے تھے امریکاز میں انہوں نے اسی طرح کے مختلف پیپرز اور ریکوائرمنٹس ٹائپ چیزیں بنائی تھیں؟ اور اس کا بہت اچھا جواب دیتی ہیں ایک ہسٹورین جن کا نام ہے پیٹریشیا سیڈ. وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی اور یورپین اسٹیٹ ایسی نہیں تھی جس نے اس طرح کا ریچول بنایا ہو، پروٹوکول بنایا ہو جنگ کا اعلان کرنے کے لیے لوکلز کے خلاف. اور اس دور میں جو باقی کی یورپین پاورز تھیں ان کو یہ ایل ریکوائرمنٹو بہت ہی عجیب اور بھیانک قسم کا ڈاکیومنٹ لگتا تھا. برٹش، فرینچ اور ڈچ تو ایکچولی اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ ایک اسلامک ٹچ آ گیا ہے اسپین کے اندر. ان کے اس مذاق سے ہی ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ آخر اسپین ہی اس نے کیوں ایسا ڈاکیومنٹ اور یہ پورا طریقہ کار نکالا. اب واقعی میں اسپین کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ان کی تاریخ میں اس اسپینش ایمپائر سے پہلے بہت صدیوں تک اسپین کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے انڈر تھا، مسلمانوں کی حکمرانی کے انڈر تھا، اور وہاں بہت مسلمان رہتے تھے. تو جب فال آف گرناڈا ہوتی ہے اس کے بعد جا کے وہاں پہ وہ لوگ بہت محنت کر کے مسلمانوں کو اور جوز کو باہر نکالتے ہیں اسپین سے، بہت بری طرح. اس پہ بھی شاید کبھی کوئی ویڈیو بنائیں. لیکن ہسٹورینز کا یہ کہنا ہے کہ جو اسلام کا امپیکٹ تھا وہ اسپین کے اندر نظر آتا ہے ان کے ان چیزوں سے، جس طرح کی دی ریکوائرمنٹ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انسپائر ہوئے ہیں اسلامک جہاد سے. اب یہاں پہ یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اسلامک جہاد سے انسپائر ہوئے ہیں تو جہاد کا آخر کیا مطلب ہے؟ عموماً آج کل کے دور میں جہاد کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے مین اسٹریم میڈیا میں، کیونکہ ڈس انفارمیشن بہت پھیلائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کہ مسلمانوں کا جہاد جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ کسی بھی نان مسلم کو انہوں نے مار دینا ہے یا کنورٹ کرنا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ایک فیمس ہسٹورین ایلن مکال ایکچولی جہاد کے اوپر یہ بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا اکثر اوقات جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جنرل مطلب یہ ہے کہ کشمکش اپنے ہی ساتھ اللہ کے دیے گئے راہ پہ چلنے کے لیے. اور اس کا مطلب ایک قسم کا ایسے ہے کہ آپ بہتر انسان بننے کی کوشش کر رہے ہو، آپ اللہ کے بہتر غلام بننے کی کوشش کر رہے ہو، اپنے پرسنل جو آپ کا ذاتی ایمان ہے، آپ کے مورلز ہیں، آپ کا کیریکٹر ہے، آپ کا دین ہے، اس کی چیزوں کے اوپر آپ اپنے ہی ساتھ ایک قسم کی جنگ لڑ رہے ہو، اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ ایک قسم کی جنگ لڑ رہے ہو. اور جب کبھی جہاد کی بات اس سینس میں کی جاتی ہے کہ آپ نے بندوقیں اٹھانی ہے یا تلوار اٹھانی ہے
دشمن کے خلاف، تو اس میں بہت اسٹرکٹ قاعدے قانون ہیں کہ جنگ آخر کس طرح کی جاتی ہے. اور ان قاعدے قانون میں سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غیر مسلم کو دعوت دینی ہے اسلام کی طرف آنے کی. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بے جا خون خواری نہ ہو، اور یہ ہمیشہ تب دی جاتی ہے جب آپ بالکل جنگ کے قریب ہو. اور اس دعوت کا ایک پہلو، اس کا ایک انڈر لائنگ میننگ یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو کہہ رہے ہو کہ اسلام کی طرف آؤ، یہی حق ہے. یعنی کہ آپ یہ جتا رہے ہو کہ اسلام ان کے دین سے بہتر ہے. اور یہ جو ایسپیکٹ ہے نا کہ اپنے دین کی، اپنے چرچ کی، اپنے بادشاہ کی بہتری منوانا دوسرے بندے سے، یہ ایسپیکٹ وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاد سے انہوں نے پک کیا ہے. جو باقی سارا کچھ ہے کہ جنگ کے قاعدے قانون اور یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ بالکل پک نہیں کرتے، کیونکہ جہاد کے اندر جب آپ جنگ کرتے ہو تو اس کے اندر بہت زیادہ قانون ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ نے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو آپ نے بے جا قتل و غارت نہیں کرنی، آپ نے نہیں مارنا، آپ نے درختوں کو نہیں توڑنا، اور بہت چیزیں. لیکن جیسا کہ امریکاز کے کیس میں بہت ویل ڈاکیومنٹڈ ہے کہ جینوسائڈ ہوتا ہے وہاں پہ، اور یہ جو اسپینش کانکوسٹڈورز ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری نسلوں کو ہی مار ڈالتے ہیں اور بہت بری طریقے سے مار ڈالتے ہیں. تو اس سینس میں بالکل بھی انہوں نے جہاد سے انسپریشن نہیں لی، صرف اس سینس میں لی کہ وہ اپنے دین کی وہ شروع میں دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دین کو تسلیم کرو کہ یہ بہتر ہے. اب کچھ عرصے بعد آخر 1566 میں جا کے ایل ریکوائرمنٹو آخر وہ لوگ ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ کاغذ اور اس طرح ایک ناجائز چیز کو حق سمجھ کے اس کو ٹھیک سمجھنا اور سمجھنا کہ جی لوگ بھی شاید آگے جا کے یہی سمجھیں گے کہ یار انہوں نے تو انہیں ایک موقع دیا تھا، لیکن ایسے نہیں ہوتا. اور یہ ویڈیو ضروری تھی کیونکہ آج کل کی دنیا میں بھی ہم یہی منظر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ایک بالکل غلط چیز کو حق کے نام سے کہہ کے بہت میسو اسکیل پہ قتل و غارت کی جا رہی ہے. اور اصلیت یہ ہے کہ جب تاریخ اس چیز کو دیکھے گی تو وہ یہی کہے گی کہ ان کو لگا تھا کہ یہ لوگ اس چیز کو حق کہہ کے بس ٹھیک ہو گئے، جب کیسے ہوتا نہیں ہے. مختلف ہسٹورین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ ایک قسم کی گواہی ہے کہ آپ کسی بھی ناجائز چیز کو بس خود سے جائز کہہ کے جائز کر نہیں لیتے، جو کہ اسپینش نے کرنے کی کوشش کی، اور آج کے دور تک ہم یہی چیزیں ہوتے دیکھ رہے ہیں. تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں کہ کیا آپ کو اس چیز کے بارے میں معلوم تھا، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.